اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حبیب مکرم کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے باواز مصطفی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ گزشتہ جمعہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ چونکہ ٹاپک چل رہا تھا کتاب بدء الوحی سے، گزشتہ جمعہ سے پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ غار حرا کے اندر جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی اس کا پس منظر کیا تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو بات مکمل ہوئی نہیں تھی، بات یہاں تک کمپلیٹ ہوئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جبریل امین تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا اقرا، انہوں نے فرمایا ما انا بقاری 3 مرتبہ۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، کس کے دبوچا، پھر چھوڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا۔ اس طریقے سے تیسری مرتبہ جب فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک آپ نے مکمل تفصیلات جو اس کی میں نے وضاحت کی تھی، پھر ما انا بقاری کی تشریح کی تھی، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، ان چند آیتوں کو مستحضر کر کے جو جبریل امین لے کر آئے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتیں آپ اس کو یاد کر کے وہاں سے نکلے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر پہنچے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے اور جانے کے بعد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ کیوں فرمایا؟ وحی کا جو نزول ہوا تھا اس سے ایک آپ الگ بے چینی پیدا ہوئی، آپ پریشانی کا اظہار فرمایا۔ اور جانے کے بعد حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک خشیت طاری ہوئی آپ کے اندر۔ جانے کے بعد جب گھر میں فرمایا زملونی زملونی، آپ کو گھر والوں نے چادر اڑا دیا۔ بے چینی کا عالم اگر کسی کو ہوتا ہے اور ایک گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ بھاگ کر کے اپنے پناہ گاہ میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، ہم لوگ کہتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، پھر وہ اکیلا انسان بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ سرور کائنات بھاگ کر کے گھر گئے اور جانے کے بعد فرمایا زملونی زملونی فزملوہ، یعنی آپ چادر آپ نے طلب کی، کمبل آپ نے طلب کی کہ مجھے اوڑھاؤ، ایک بے چینی کا اظہار فرمایا، تو گھر والوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی۔ تو جب چادر اوڑھا دی تھوڑی دیر کے بعد ذہب عنہ الروع، کہ آپ سے جو ایک گھبراہٹ تھی وہ دور ہوئی۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی، تھوڑا سکون ملا، بے چینی کم ہوئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے وہ واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا، چونکہ آپ کی بیوی تھی، اپنے تمام واقعوں کو انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے پیش کیا، بیان کیا۔ تو جب بیان کیا اس کے بعد بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے رسول اللہ فرما رہے ہیں لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے جان کا خوف ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔
اب لفظ خشیتوں کی بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، اس کے اندر 10 اقوال ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چھٹا اور 8واں قول بیان کروں گا۔ مفسرین نے الگ الگ اقوال اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں، محدثین نے، مگر چھٹا اور 8واں جو قول ہے یہ بہت اہم ہے۔ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان کا ڈر ہوا، پر میرا عقیدہ اور میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ رسول کو اپنے جان کا ڈر ہو۔ رسول کو اپنے جان کا ڈر ہو، یہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے جب میں نے 10 اقوال پڑھے تو بخدا جو پس منظر ہے اس حدیث کا، جو پس منظر ہے، اس کے بعد پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 5 باتیں کی۔ اس 5 باتوں کو ہم نے ان اقوال سے ریلیٹ کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ 5 بات جو دلاسا دلانے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے جان کا ڈر ہے، جبکہ آپ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضرت خدیجہ نے فرمایا رسول اللہ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں خشیت والا نفسی، جبکہ واللہ لا یخزی اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا ابداً، کبھی بھی۔ کیوں؟ فرمایا صفت بیان کی، آپ کے کیریکٹر کو بیان کیا، آپ کے اخلاق کے مکارم کو بیان کیا، لوگوں کے سامنے جو آپ کی محبت تھی اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا، آپ کی جو ایکٹیویٹی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے تمام گڈ کیریکٹر اسٹکس کو بیان کیا اور فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے انک لا تصل الرحم، انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے رشتہ داریوں کو توڑ دینا، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، کہا ہے بھائی وہ ہم کو تکلیف دیا ہے، اس سے زمین کا جھگڑا ہے، اس سے فلاں ہے، کوئی بہن سے گفتگو نہیں کر رہا، کوئی بھائی سے گفتگو نہیں کر رہا، کوئی باپ سے نہیں کر رہا ہے، کوئی ماں سے نہیں کر رہا، کوئی اپنی خالہ سے نہیں کر رہا ہے، کوئی چاچا سے نہیں کر رہا ہے، کوئی چچا زاد بھائی سے نہیں کر رہا ہے۔ اتنا قریبی رشتہ لوگ چھوڑ دیے اپنی انا کے لیے، اپنے ایگو کے لیے، اپنے نفس پرستی کے لیے، اپنے خود غرضی کے لیے کہ یہ چیز ہماری پوری نہیں ہوئی، اس نے ہمیں تکلیف دی تو ہم تو ایگو میں آ گئے، اس کی وجہ سے اس سے ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کا خیال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کنبہ پروری کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس کچھ ہے نہیں، اگر رشتہ داروں کے پاس اس کو دیتے بھی ہیں، تو آپ کی تو یہ صفت ہے۔ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت، آپ کو بے چین ہونے کی کیا ضرورت، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ تشریح کروں گا، پہلے یہ صفت بیان کر دوں تاکہ میری بات آپ کو صاف طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ جو میں خشیت کی جو میں ابھی تشریح کروں گا آپ کے سامنے، اس سے پہلے جو 5 چیزیں جو خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا کہ یہ صفت آپ کے اندر ہے، اس لیے آپ کو خشیت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے نفس کو لے کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور دوسری چیز فرمایا جو بہت اہم ہے، فرمایا ان تحمل الکلہ، پہلی چیز انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، کہ آپ جو ہے وہ کمزوروں کا، بے بسوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ کلہ کہتے ہیں بوجھ کو، کس کے بوجھ کو؟ جو اپاہج ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی صفت تو یہ ہے کہ دوسروں کے بار کو، بوجھ کو اپنے سر پر اٹھا کے پہنچاتے ہیں۔ تحمل الکلہ، یہ بخاری کی روایت حدیث نمبر 3 کوٹ کر رہا ہوں بخاری کی۔ تحمل الکلہ صفت، اور اسی صفت کو آپ کو اور ہم کو اپنی زندگی میں اتارنی ہے۔ ہم دعویٰ عاشقی رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ اسی وقت مکمل ہے جب رسول اللہ کی یہ 5 اوصاف کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ سب سے پہلی چیز
اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، حدیث کی عبارت فرمایا آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہم تو بوجھ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا بھائی کہیں جا رہا ہے سفر میں تو ہم سے یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے سامان کو اٹھا کے ہم اسٹیشن پہ پہنچا دیں کہ میرا بھائی جا رہا ہے، میرے باپ جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا، عمر ہو گئی ہے ان کی، بیچارے اپنے بوجھ کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جوان بیٹا گھر میں موجود ہے، بھائی موجود ہے، مگر اسے توفیق نہیں کہ اپنے باپ کا سہارا بنے، اپنے بھائی کا سہارا بنے، اپنی بہن کا سہارا بنے، اپنے قریبی رشتہ داروں کا سہارا بنے، اپنے پڑوسیوں کے بوجھ کو اٹھائے۔ ہم عاشقی کا دعویٰ رکھتے ہیں، رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ہماری صفت یہ ہے کہ ہمارے ظلم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہمارے ظلم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے۔ بوجھ اٹھانا تو دور کی بات، کچھ خیال نہیں کرتے، کون کتنا غریب ہے، کون کتنا محتاج ہے۔ دوسری چیز وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، صرف بوجھ نہیں اٹھاتے، دوسروں کے لیے کماتے بھی ہیں آپ۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اس کے بعد فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، معدوم کہتے ہیں غریب، مسکین، محتاج، جو اپنی کمائی خود سے نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جو کما کر کے کھائے۔ آپ تو ایسے صفت پر معمور ہیں، آپ تو ایسی صفت سے متصف ہیں کہ آپ ان محتاج لوگوں کے لیے کماتے ہیں اور کما کر کے ان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ ہم کس کے لیے کماتے ہیں؟ کس کے لیے کماتے ہیں؟ آپ کس کے لیے کماتے ہیں؟ خود کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کون کماتا ہے یہاں پہ؟ حدیث کی تشریح پہ اگر آؤں تو ایک ایک لفظ کی تشریح اگر کروں گھنٹوں گزر جائے گا، گھنٹوں گزر جائے گا۔ کسی نے کہا کہ مولانا آپ ہر جمعہ نیا ٹاپک لاتے ہیں، 1 سال ہونے والا ہے، کہاں سے؟ ہم نے کہا پوری زندگی میری ختم ہو جائے گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر گفتگو ہوگی تو میں قرآن و حدیث کے معنی اور مطالب کو بیان نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی ختم ہو جائے گی مگر قرآن و حدیث کے معنی ختم نہیں ہوں گے۔ اب رٹی رٹائی چیزیں جو لاتے ہیں تو اسٹاک کب تک اسٹاک رہے گا؟ 5-6 اگر یہ رٹ لیا یا 10 رٹ لیا، یا موسمی تقریر، آج کل تو لوگ موسمی تقریر سننا پسند کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ آیا، موسمی تقریر رکھ لیا، خواجہ غریب نواز کا مہینہ آیا، موسمی تقریر رکھ لیا، رمضان کا مہینہ آیا، موسمی تقریر رکھ لیا۔ اب باقی جو چیز اخلاق اور تمام چیزوں کے بارے میں باقی بھجا رہے ہیں پورا مہینہ، ایک ہی بات ایک ہی بات ایک ہی بات۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے تقریروں سے، خطابات سے دور ہو گئے۔ ارے کہاں جائیں مسجد، ایک ہی بات تو ہر جمعہ سننے کو ملتا ہے۔ اب یہ ذوق ختم ہو گیا، یہ شوق ختم ہو گیا۔ اب ایک ہی بات آپ کو بار بار بولے گی تو آپ کا کان بھی ایک بوجھ محسوس کرے گا، سمجھ رہے میری بات؟ تو اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ایک ایک جمعہ ایک ایک ٹاپک بیان کیا جائے پوری زندگی ختم ہو جائے گی، بیان نہیں کر سکتے، بشرطے کہ آنا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے۔ سمجھ تو آتا نہیں ہے، ہم تو چونکہ پبلک جو چاہتی ہے مقرر وہی بیان کرتا ہے۔ اگر پبلک کے اکارڈنگ بیان نہیں کرے گا تو جلسہ نہیں ملے گا، میلاد کی دعوت نہیں ملے گی۔ ارے ہمارے مجاز کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث بھی اپنے مطلب کی چیز سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی باتیں ہوں گی تو ہم تو جامع مسجد جائیں گے، اور اگر ہمارے مطلب کی چیز نہیں ہوگی، چاہے بخاری کی حدیثی کیوں نہ بیان کر رہا ہوں مولانا، قرآن کی آیت کی تشریح کیوں نہ کر رہا ہوں، چونکہ اس کے مطلب کی نہیں ہے تو نہیں آئے گا، کہیں اور جائے گا۔ یاد رکھیں قرآن اور حدیث اپنے مطلب کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مطلب کے اعتبار سے سننا ہوگا۔ یہ تعلیم ہے امت کے لیے، اور ہمیں تعلیم سے کوئی غرض نہیں، ہم کو کہانی چاہیے بہترین سے طبق لگا کر کے، مرچا مسالہ لگا کر کے جو بیان کرے گا لوگ کہیں گے کیا زبردست لچھا دار تقریر ہو رہی ہے۔ اب حدیث قرآن سننا یہ کان پسند ہی نہیں کرتا۔ اب تو وہ باتیں ہوں گی جو اس کے اندر ایک دم لہر ہو، مرچی ہو اور ایک دم شگفتہ بیانی ہو، اس کو سن کر کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یعنی اب تقریر جو ہے نا وہ مزہ کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے نہیں۔ تقریر
اگر ہر جمعہ ہر انسان 12 بجے آ جائے یہ سوچ کر کہ آج مولانا سے کچھ نیا سننے کو ملے گا، آج کچھ نئی چیزیں معلوم ہوگی، یہ شوق بھی تو ہونا چاہیے۔ شوق نہیں ہے، ایک تو آئیں گے لیٹ سے، اب کوئی کونا پکڑ لے گا تاکہ امام صاحب کی نظر نہ پڑ کے سننا شروع کر دے گا۔ ارے ایک تو تم آئے لیٹ سے، کتنا جانتے ہو تم، کتنی صلاحیت ہے تمہارے اندر کہ تم کو اب مولانا کی تقریر سے مطلب نہیں ہے، تم سب سمجھ چکے ہو، تم حدیث جان گئے، قرآن جان گئے، اب تم کو تقریر نہیں سننی ہے، تم تو نماز پڑھنے جمعہ کیا ہے۔ تو اب کیا ضرورت ہے ہم بھی اتنی محنت کریں اور تقریر کریں، جیسے یہ وقت ہو جائے 35 پر کھڑے ہو جائیں اور خطبہ اسٹارٹ ہو جائے۔ آسان ہے نا میرے لیے؟ آپ ہی میں سے لگے گا تقریر نہیں کرتے امام صاحب، امام صاحب کو آتا نہیں ہوگا اسی لیے تقریر نہیں کر رہے، یعنی 100 میں 5 تو ایکسیپٹ کرے گا اور 5 اس کی تنقید بھی کرے گا۔ یہ ہے انسانی فطرت، خیر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 صفت ہو گئی۔ ایک صفت یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، دوسری چیز یہ بتائی کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، تیسری چیز یہ بتائی کہ آپ معدوم کہتے ہیں ایسے پیپل، ایسے لوگ جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، محتاج ہوں یا بہت غریب ہوں یا بہت زیادہ جو ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ خود کماتے تھے اور اپنی کمائی سے ان کا گھر چلاتے تھے۔ ہم کماتے ہیں اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کوئی نہیں کماتا دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے کماتے تھے میرے سرکار۔ ایسی سرکار نہیں بنے، سرکار کو سرکار ایسے نہیں بنایا گیا، وہ دوسروں کے لیے دوسروں کے فکر میں پوری زندگی گزارا۔ چوائس تھا ان کے سامنے، ایک طرف امیری کا چوائس، ایک طرف غریبی کا چوائس۔ کہا امیری نہیں غریبی چوائس کروں گا تاکہ قیامت تک کے لیے جتنے غریب اور مسکین ہو جائیں وہ مجھے اپنا نمائندہ تسلیم کرے۔ جب غریبہ اور غربت کا معاملہ آئے تو وہ میری زندگی پر غور کرے، وہ ہمارے جسم کو دیکھیں اور ہمارے پورے بایوگرافی کو دیکھیں، ہماری سیرت کو دیکھیں کہ اللہ نے چوائس دیا تھا امیری اور غریبی کا، ہم نے امیریوں کو ٹھکرا کر کے غریبی کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ یہ نمائندگی ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ چوتھی چیز وَتَقْرِ الضَّيْفَ، حضرت خدیجہ کہتے ہیں آپ کیوں ہلکان کر رہے ہیں خود کو، یہ صفت آپ کے اندر ہے۔ تقری الضیفہ، آپ بہترین مہمان نواز ہیں، آپ بہترین مہمان نواز ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ بہت طریقے سے کھلے دل سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، مہمان نوازوں کے بڑے آپ دلدادہ ہیں اور تمام نبیوں کی صفت رہی ہے۔ تو مہمان نواز، آج تو ہمارے ہاں کوئی آ جائے تو گھر والی بھی کہے گی کون ٹپک پڑے، اب ان کے لیے بنانا ہے، کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے، ارے باہری سے کچھ منگوا دے کر کھانے کے بعد بھگا دیں ان کو یہاں سے، کیونکہ ہمارے اندر وہ وسعت نہیں۔ ہم جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے پاکٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کتنا، جتنا بھی ہو مہمانوں کے لیے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان نواز اللہ کو بہت پسند ہے، مہمان نواز اللہ کو بہت پسند ہے۔ بعض نبی تو ایسے بھی تھے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ایسے بھی تھے، اور ہم مہمان سے بھاگتے ہیں۔ فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کا اچھے سے استقبال کرتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے کھلاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ، کہ آپ جو ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ حق کے راستے میں پیش آنے والے امر پر آپ مدد کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حق کی بات کہے تو حق کی بات کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے، آپ آج حق کی بات کیجئے کل دشمن ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ ارے مولانا یہ بات کہہ دیے، اب کسی کا اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ہو رہا ہوگا۔ بعض تو ایسے بھی ہیں اگر کوئی حق کی بات کہو، تعلیم کی بات کہو تو سامنے والا بیٹھا ہوا آڈینس یہ سمجھتا ہے کہ مولانا ہمیں ٹارگٹ کر کے بول رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اب مولانا کے پاس اتنی فرصت کہ اب تمہیں ٹارگٹ کریں یہی کام رہ گیا ہے۔ مولانا الحمدللہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے کوئی گفتگو کی جائے۔ فرمایا گیا، حدیث کے اندر آیا کہ حق کے راستے میں پیش آنے والے اوامر یا جو بھی معاملہ ہے اس پر مدد کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حق کی بات کرے
اور اس کے ساتھ کوئی لوگ دشمن ہو جائیں تو وہ حق کا ساتھ دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں۔ آج کل تو ایسا بہت ہو رہا ہے نا، حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کی تعداد اتنا سا ہے، ڈر ہے کہ اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے 80% لوگ ادھر ہیں، 20 ادھر ہے، اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو لوگ ہم سے بھی منہ پھیر لیں گے، ہم سے بھی اپنا معاملہ بند کر لیں گے، تو ہم حق کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم خاموش رہیں گے یا اسی کا ساتھ دے دیں گے؟ یہ ہے لوگوں کے ایمان کا حال۔ ڈر ہے اپنی اپنی منصب جانے کی، اپنے اپنے وقار کو ختم ہونے کا، یہ ڈر ہے کہ اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو میری پگڑی گر جائے گی۔ یہ ہے فطرت لوگوں کی، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، خود کو ایمان والے کہتے ہیں اور ایمان کی بو سے کافی دور ہیں، حقیقی معنوں میں ایمان کے بو سے کافی دور ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے پختہ ایمان والا ہونا، پختہ ایمان والا ہونے کی بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہیں، لوگ دشمن ہوں گے۔ اور یہاں اب آئیے اس کی تشریح، 5 چیزیں بیان کی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ چھٹی جو تشریح ہے اس حدیث کی، وَخَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، کہ مجھے اپنے نفس کا خدشہ ہے، ڈر ہے۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت کا بار ہمیں عطا کیا گیا ہے، جو نبوت کا بوجھ ہمیں دیا گیا پہلی وحی کے ذریعے، ہو سکتا ہے کہ یہ نبوت کے بوجھ کو ہم اٹھا نہ پائیں، اپنے اللہ کے اس دیے ہوئے بوجھ کو اور اس دی ہوئی ذمہ داری کو بحسن خوبی ہم نبھا نہ پائیں، اس بات کا ہمیں خشیت ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر جو عربی میں جو تعبیر بیان کی گئی مفسرین نے، عدم الصبری علی اذى قومه، عدم الصبر علی اذى قومه، کہ مجھے اپنے قوم کے دیے ہوئے ایذا پر جو مجھے صبر کرنا چاہیے اس صبر پر مجھے خدشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی بات پہنچائیں، اللہ کی بات پہنچائیں، وحدانیت کی بات پہنچائیں اور معرفت کی بات پہنچائیں، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں اور لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں، ہمارے اوپر ظلم کریں، ہمیں پریشان کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن ہم سے چھوٹ جائے۔ ہوا بھی ایسا نا کہ جب آپ دین کی خدمت شروع کی آپ نے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات شروع کی اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، مکہ والے دشمن ہو گئے، اور دشمن اس طرح ہوئے کہ آپ پر ظلم کیے، اور ظلم اس طرح کہ کوئی طائف کے بازار میں پتھر چلا رہا ہے، کوئی جو گندگی آپ پر پھینک رہا ہے، یہاں تک کہ دانا پانی آپ کا بند ہو گیا، آپ کو شعب ابن ابی طالب کے اندر مقید ہونا پڑا، اس کے بعد بھی لوگ نہیں رکے، آپ کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیے۔ تو کہیں یہ سارے معاملے جو ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن چھوٹ جائے ہم سے۔ آپ کہتے نہیں کتنا برداشت کریں گے، ہم لوگ بولتے ہیں نا اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہمارے یہ فطری تقاضا ہے، یاد رکھیے گا، میں کوئی بھی بات نفس سے ریلیٹ کر کے بولتا ہوں، فطری تقاضا کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے زبان سے نکلتا ہے، کتنا صبر کری ہو، بولتے ہیں نا بہت ہو گیا، اب پیمانہ لبریز ہو گیا صبر کا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھوٹ کر کے پانی بہہ گیا، اب سمجھ رہے نا؟ تو رسول اللہ نے کہا عدم الصبر علی اذا کہ ہمیں علی اذا قوم ہی، کہ قوم کی جو تکلیفیں ہیں، جو ایذا رسانی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر میرا صبر کا دامن ہم سے چھوٹ جائے اور ہم بے صبر ہو جائیں۔ اس لیے مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذمہ داری نبوت کی ہمیں عطا کی ہے، کہیں میں اس کا حق صحیح معنوں میں ادا نہ کر سکوں۔ اس بات کا ڈر تھا، ہلاک ہونے کا، بعض مفسرین نے ہلاک ہونے کا معنی بھی لکھا ہے، پر یہ تیسرا قول ہے، یہ قول ہمارے عقل میں میرے بھیجے میں نہیں آیا کہ رسول اللہ کو اپنی جان کا ڈر ہو جائے کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ کہاں رسول کی شان اور کہاں اعلیٰ مقام و مرتبہ، اور جان کا ڈر تو بے ایمانوں کو ہوتا ہے۔ جان کا ڈر کس کو ہوتا ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہے اور جس کا نفس پاک ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف جاؤ راضی اور مرضی ہو کر کے، راضی بریزہ ہو کر کے تمہارا استقبال ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ آ جاؤ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔
یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، یہ قرآن میں عام لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جس کا نفس پاک ہے، جس کی روح پاک ہے، جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا ہے، ان کی خوبی بیان کی۔ انہیں موت کا تو ڈر ہی نہیں ہوتا، جائے کہ رسول اللہ کو اپنی جان کی ہلاکت کا ڈر ہو۔ یہ تفسیر میرے بھیجے میں نہیں آئی۔ اب ہو سکتا ہے کہ میرا علم کم ہو تو ہمیں یہ تشریح سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا عقیدہ اور رسول کی محبت یہی بات اشارہ دیتا ہے اس طرف کہ رسول اللہ نے کہا کہ قوم کو جو ہم تبلیغ کریں گے اور اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر قوم ہم پر ظلم کرے اور ہم اس پر صبر نہ کر سکیں۔ یہ تشریح زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری تشریح ایک اور میں نے کہا کہ نبوت کا بوجھ جو اللہ نے ہم پر ڈالا ہے، کہیں میں اس کا متحمل نہ ہو سکوں۔ یہ دو تشریح ہماری عقل میں آ رہی ہے، اسی لیے فرمایا گیا خشیت علی نفسی، کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھا سنت پڑھیں۔